بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی اپنے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کو ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ آج اور کل جو سیشن رہے میرے، اس میں جو باتیں میں نے نوٹ کی وہ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ پسند کر رہے ہیں آپ لوگ، کیوں پسند کر رہے ہیں؟ نئے سبسکرائبر الحمدللہ ہماری سائٹ پر آ رہے ہیں، نئے کامنٹس آ رہے ہیں، تو اس سے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں لوگوں میں اب جانا شروع ہو گئی ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ الحمدللہ اگر کوئی نہیں بھی سنتا تو بولنا پھر بھی ہے، کیونکہ ہم نے جو آخرت میں حساب دینا ہے وہ اپنا دینا ہے۔ مجھے اس کا نہیں دینا کہ آپ لوگوں نے یہ میرا ویلاگ سنا نہیں سنا، آپ لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، نتھنگ، 0% میرا اس میں انٹرسٹ ہے اور 0% میں اسی کو سوچتا ہوں۔ صحیح ہوگی بات؟ تو بات آ جاتی ہے کہ کیا سوچنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو وہ کرنا ہے جو جس چیز کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ مجھے اللہ نے ریسرچ کی صلاحیت دی ہے، مجھے ڈیمونسٹریٹ کرنے کی صلاحیت دی ہے، مجھے مینجمنٹ کی صلاحیت دی ہے، تو وہ ساری چیزیں میں کر دیتا ہوں۔ آ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی ہیبٹس پہ نا، جو کہ میں پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں اپنے کلائنٹس کے اندر، اور جو اس پہ عمل کر رہے ہیں وہ فائدہ لے رہے ہیں، جو اس پہ عمل نہیں کر رہے وہ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو اس میں آ جاتے ہیں ہم، سب سے پہلی چیز وہی جو میں کہتا ہوں، فرما برداری۔ جس کے اندر یہ شرط نہیں ہوتی، یہ ہیبٹ نہیں ہوتی، میں دیکھتا ہوں کہ وہ ان کے تعلقات بہت خراب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جو اللہ کا فرما بردار نہیں ہوگا نا، وہ کبھی کسی بندے کا بھی نہیں فرما بردار ہو سکتا۔ جو کسی بندے کا فرما بردار نہیں ہوگا وہ اللہ کا بھی نہیں ہوگا، اور جو اللہ کا نافرمان ہوگا وہ لازماً رسوا ہوگا، وہ لازماً نقصان اٹھائے گا۔ صحیح۔ جتنے بھی میرے پاس ایسے لوگ ہیں جو ملنے آئے، جو کلائنٹ لسٹ میں تھے، جنہوں نے میرے سے یہ کہا کہ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم شروع تو بہت اچھا کرتے ہیں، ہمارے پروجیکٹ کا اینڈ اچھا نہیں ہوتا ہے، کسی نے کہا کہ میں لڑتا بہت زیادہ ہوں، جب ہم نے اس کو کراس چیک کیا تو فرما برداری نہیں تھی۔ جس میں فرما برداری نہیں ہوگی اس میں تکبر ہوگا۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، میں یہ جو باتیں بول رہا ہوں آپ اپنے آپ پہ بھی رکھیں اور دوسروں پہ بھی رکھ کر دیکھ لیجئے گا، یہ بالکل ایسے ہی ایگزسٹ کرے گا۔ جس میں فرما برداری نہیں ہوگی وہ جھوٹا ہوگا۔ اچھا، بہت سے لوگوں کو جھوٹ کی تعریف بھی نہیں آتی ہے، یہ بھی میں کلیئر کر دوں۔ ہر وہ آپ کی اسٹیٹمنٹ جس کے معنی اور مفہوم ویسے نہ ہوں جیسی وہ بات ہے، اور یہ چیز آپ کو پتہ بھی ہو، وہ چیز جھوٹ کہلاتی ہے۔ صحیح ہوگی؟ بہت سے لوگ مجھے کہتے تھے جھوٹ وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے کو نقصان ہو۔ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ایک تو بات ہوگی ہماری یہ فرما برداری والی۔ اب اس میں اگلی چیز بتاتا ہوں۔ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے احکامات نہیں مانتا، وہ اپنی باتوں کے جواز کے لیے اللہ کے احکامات کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے کسی نے میرے سے کہا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، میں نے کہا ایسا سوچنا بھی شرک ہے۔ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا اس وجہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بول دیا، یہ فرما دیا کہ میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، تو یہ سوچنا بھی شرک ہے کہ آپ یہ سوچو دعا کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ پھر آ جاتا ہے کسی انسان پہ بھروسہ کرنا۔ جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے کسی موقع پر کہا تھا کہ اگر کسی شخص کو تیسری دفعہ آپ کام بولیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس شخص پہ ڈیپینڈ کرنا شروع ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی شرک کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اتنی احتیاط والی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ پھر اس سے اگلی ایک بات جو بہت زیادہ میں نے دیکھی نافرمان انسان کے اندر، دیکھیں علم والے سارے جتنے گزرے ہیں، میں چونکہ ڈاکٹر اسرار کو
جو ہے آپ کا ڈاکٹر احمد چلبی کو، ڈاکٹر حمید اللہ کو بہت زیادہ فالو کرتا ہوں، تو میں انہی کے اکثر ذکر کرتا ہوں کہ جب آپ کو یہ چیز پتہ چل جائے کہ یہ قرآن حدیث کی سٹیٹمنٹ ہے، اس کے بعد آپ کا ہر لفظ اس چیز کے خلاف جو نکلے گا وہ شرک ہوگا، آپ کو تجدید ایمان کرنا پڑے گا۔ اگر یہ چیز بول دی گئی کہ روایت میں یہ آتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ یہ بولیں کہ اس سے کرنے سے کیا نقصان ہوگا، یہ بولنا بھی جو ہے آپ کو دین کے سے خارج کر دے گا۔ دین پہ زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ رتی برابر اپنے شک و شبہ نہیں کرنا۔ یہ جو ہماری جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں نا، یہ ساری کی ساری ایسی ہیں کہ جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلا دیا، قرآن و حدیث کی باتوں کو جھٹلا دیا۔ ہم اپنے شیطانی سوچ کے اندر کیا ہو گئے، گم ہو کے رہ گئے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ہیبٹس تھیں جو کہ میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی، جو کہ میں اپنے کلائنٹ لسٹ میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ پھر اس سے ہوتا کیا ہے، میں نے کہا نا ایسا شخص جو ہے جھوٹا بھی ہوگا، ایسا شخص گناہ گار بھی ہوتا ہے۔ وہ پھر ایسے کام کر رہا ہوتا ہے، جیسے میں نے دیکھا کہ کسی پیر نے ان سے کہہ دیا کہ یار اس پڑھ کے جو ہے نا وہ ایسی جگہ لگا دو جو کہ ہے وہ ہو ناپاک جگہ ہو۔ کون سی روایت میں ایسا آتا ہے؟ پھر کئیوں کو میں نے دیکھا کہ وہ تھوکیں پھینک رہے تھے۔ یار آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ چیز سوچو کہ قبلہ رخ ہو کر صرف یہ نہیں ہے کہ واش روم اس رخ نہیں بنانا، اہل علم کہتے ہیں کہ اس رخ پر تھوکنا بھی نہیں ہوتا۔ اس رخ پر کبھی اپنا بیڈ ایسے نہ رکھیں کہ اس رخ پر آپ کو پیر کرنے پڑ جائیں۔ کیسی چھوٹی چھوٹی احتیاط والی باتیں ہیں، لیکن یہ اس وقت سمجھ میں آئیں گی نا جب آپ دین اسلام کو وہ اہمیت دو گے جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ آپ تو یہ کہتے ہو یہ دین صرف اس وقت کے لیے آیا تھا، کیونکہ آج تو آپ کے جو دماغ ہیں ان میں شیطان بھر گیا کہ ہم جیسا تو کوئی علم والا دوسرا پیدا ہی نہیں ہوا۔ عاجزی نام کو نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ تو ایک گناہ دوسرے گناہ کی جڑ بن رہا ہوتا ہے، دوسرے گناہ کا سیڈ بن رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک نیکی دوسری نیکی کی سیڈ بن رہی ہوتی ہے۔ جو فرما بردار ہوگا وہ سچا بھی ہوگا، جو فرما بردار ہوگا وہ اللہ کے قریب بھی ہوگا۔ کل ہی ایک صاحب کو میں نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ جی میں اتنی زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا یار غرض کی خاطر تم اس کے ساتھ ملاقات کرتے ہو، پتہ نہیں تم نے اس کو محبت کا نام کیسے دے دیا۔ کہتے اچھا جی محبت کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ میں نے کہا محبت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ رب کے اور قریب ہو جاتے ہو۔ اگر آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے تو اس محبت میں آپ کیا کرو گے کہ کوئی گناہ نہیں کرو گے، ایسا نہ ہو میری وجہ سے میری ماں کی طبیعت خراب ہو جائے۔ آپ کیا کرو گے، سنتیں زیادہ سے زیادہ پوری کرنے کی کوشش کرو گے۔ آپ کیا کرو گے، اپنے اخلاق زیادہ سے زیادہ اچھے کرو گے کہ میرے ماں کو کوئی برا بھلا نہ بولے کہ اس نے کیسی تربیت کر دی ہے میری۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ یہ کون سا تقاضا ہے کہ آپ ان کو لیے پیزا لا کے دیتے ہو، آپ ان کے اکاؤنٹ میں لاکھ دے دیتے ہو اور باہر آپ ایک سے ایک الٹا سیدھا کام کرتے ہو، اور جو گالی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ماں کی گالی دی جاتی ہے، یعنی کہ آپ اپنی ماں کو گالیاں دلوا رہے ہو اور آپ سمجھ رہے ہو آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو محبت کی ڈیفینیشن بھی نہیں آتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یہ جب تک آپ علم والوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے نا تو اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی۔ مجھے کسی نے کہا جی اس عمر میں ہم کیسے علم حاصل کر سکتے ہیں، اب تو ہماری عمر ہی ختم ہو گئی۔ شیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کی عمر میں، اب رینی ڈیکارڈ کتنا بڑا فلسفی رہا، 40 سال کی عمر تک تو ٹورسٹ تھا وہ، اس نے کر لیا۔ یہ بھی دماغ کا خناس ہوتا ہے کہ جو شیطان کہتا ہے اب تو نہیں کر سکتے، اب آپ بدلی نہیں ہو سکتے، اب آپ نے یہ گناہ کر دیا اب تو نہیں بخشے جاؤ گے، چلو دوسرا بھی گناہ کر لو۔
اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو اگر آپ نیک ہو گئے تو آپ کے رشتے نہیں آئیں گے. کیا کیا واقعات سننے کو ملتی ہے, خدا کی قسم ہنسی آتی ہے کہ جب اللہ کی قربت میں چلے گئے, اس سے بڑا تحفہ کیا ہے جو ہم ادھر دوسرے تحفوں کی تلاش میں گھومتے پھرتے رہیں. تو میرا خیال سے میں اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گیا. اگر آپ کو پسند آتا ہے تو اس پہ کامنٹس بھی کیجئے گا, لائک بھی کریں. لائک کا کیوں کہتا ہوں, میں صرف اس وجہ سے کہتا ہوں تاکہ لوگوں میں یہ انسپائریشن آئے کہ اس چیزیں سننی چاہیے. میں نے اسی وجہ سے اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ یار مجھے واٹس ایپ پہ کامنٹس نہ کریں, وہاں کامنٹس کریں تاکہ لوگوں کا کانفیڈنس لیول بڑھے. اسی طرح سے میں چاہتا ہوں کہ شیئر بھی کریں آپ. اس میں کیا ہوگا, صدقہ جاریہ ہوگا. ہمیں تو ثواب بولنے کا ملے گا, آپ کو ثواب شیئر کرنے کا ملے گا. اور آپ کی وجہ سے اگر کوئی ہدایت پر آ جاتا ہے تو اور زیادہ آپ کے لیے ہوگا, آپ کے قبر میں بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. جیسے ہماری میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ یوٹیوب پہ جو ویڈیوز ہیں وہ الحمدللہ جب تک یوٹیوب ہوگا چلتی رہیں گی. اب یہ ہوگا کہ اگر ہم نے کوئی گناہ کی باتیں کی ہوتی اور وہ چل رہی ہوتی تو قبر میں عذاب ہوتا, ہمیں پتہ بھی نہ ہوتا یہ گناہ ہم نے کب کیے تھے یار. اسی طرح سے یہ والی جو سلسلے چلتے رہیں گے الحمدللہ ہمیں ویسے ہی ثواب ملتا رہے گا. ہم پوچھیں گے وہاں پر بھائی یہ کیوں کہا جی آپ نے جو بولا تھا نا اس کو 4 اکتوبر کو, وہ جو ہے وہ آج 100 سال کے بعد ایک شخص نے سنا ہے تو اس نے اس پہ عمل کر لیا ہے. کتنا فائدہ ہوتا ہے نیک کام کرنے کا اور کتنا نقصان ہوتا ہے برا کام کرنے کا. دعا میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج. السلام علیکم.